جوانی کی حفاظت کریں۔ آج کے زمانے میں جوانوں کو اپنی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ وجہ اس یہ ہے کہ ماحول میں چاروں طرف سے وہ ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور پھیلتی جائیں گی اور زیادہ بڑھتی جائیں گی، جن برائیوں کی وجہ سے جوان کی جوانی داغدار ہو جاتی ہے۔ اس لیے جن کے نکاح بھی نہیں ہوئے ہیں، اگر وہ اپنی جوانی کو بچائے ہوئے ہیں، آئندہ اور اپنے آپ کی جوانی کی حفاظت کریں تب تک جب تک اللہ تعالیٰ شان والے نکاح کا انتظام فرما دے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی برائی میں مبتلا ہے تو یہاں سے ہر جوان اپنی جوانی کے لیے پیغام لے کر کے اٹھے کہ میں اپنی جوانی کو جس غلطی میں مبتلا ہوں اس غلطی سے اپنے آپ کو الگ کروں گا اور تب تک کروں گا، اور جب بندہ پاک دامنی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان اس کے لیے ایک سخت عقیق و عفیف رہنے کا انتظام بھی فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی جناب رسول اللہ کو دعا کرتے تھے، یا اللہ ایک مجھے ہدایت عطا فرما، حالانکہ ہدایت کا مطلب ہے کائنات کے لیے۔ پھر فرماتے تھے، یا اللہ مجھے عفاف عطا فرما، پاک دامنی عطا فرما۔ اللہ منا نسألک الہدی والتقی والعفاف، پاک دامنی مجھے عطا فرما۔ نکاح کا پیغام یہ ہے کہ جن بچوں کی جوانیاں پاک دامنی کی حالت میں ہیں ان کو بہت مبارک، آئندہ اور اپنی حفاظت کرنا، اور جن بچوں کو غلطیاں ہو رہی ہیں کسی بھی قسم کی غلطی کو خود سمجھ جائیں گے تو اپنے آپ کو غلطی سے نکالو تاکہ آگے چل کر کے تم کو اللہ جل شانہ حلال نعمتیں عطا فرمائیں اور تم حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نکاح میں بہت سارے مسائل بیان کرنے ہوتے ہیں جن پر بیان نہیں کیے جائیں گے، تو میں بس ایک مسائل سے واضح کر دیتا ہوں۔ اسلام نے نکاح میں صرف ایک چیز لازم کی ہے، وہ ہے مہر۔ مہر کے بارے میں بالکل چوکنا رہنا چاہیے اور ذہن کو بالکل صاف رکھنا چاہیے۔ مہر پیسہ بھی ہو سکتا ہے، سونا ہو سکتا ہے، زمین ہو سکتی ہے، جانور ہو سکتے ہیں۔ یہ جو پہاڑی برادری ہے، گجر برادران اور بکروال برادران، عام طور پر ان کے خاندانوں میں اور ان کے معاشرے میں مہر رکھا جاتا ہے جانور یا زمینیں۔ ٹھیک ہے، جانور یا زمینیں مہر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن جو بھی آپ نے جانور یا زمین مہر میں رکھی ہے فوراً شریعت سے معلوم کرنا ہے ہم نے یہ چیز مہر میں رکھی ہے، آگے ہمارے کیا ہوتے ہیں۔ وہاں کہہ دیا جناب اتنی بھینسیں رکھی، اتنی بکریاں رکھی، آگے پوچھتے ہی نہیں ہیں، اور اس کے بعد غلطیاں ہوتی ہے، اس میں حرام کھانے اور کھلانے کا کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس میں مال کسی اور کا ہے، کھاتا کوئی اور ہے، اور یہ زندگی بھر کھاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں چوکنا رہے، وہ بنیاد رہے کہ ایسا نہ ہو ہم جو کچھ کھا رہے ہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں، ایسا نہ ہو جو دودھ ہم پی رہے ہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں، ایسا نہ ہو جس زمین سے ہم پیداوار اگا رہے ہیں وہ ہماری زمین ہے ہی نہیں۔ لہذا جب تم اپنے کسی بچے یا بچی کے نکاح میں زمین کو مہر رکھو گے یا جانوروں کو مہر رکھو گے تو آگے اور مجھ سے مسائل معلوم کرتے ہیں مفتیوں سے کہ جناب ہم نے زمین رکھی، آگے ہو کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کشمیر میں زمین کے مہر رکھنے پر قتل ہو گیا، اور پھر ہم نے کہا ہم اس کا پیسہ نہیں کریں گے، اور غلطیاں ہوئی تھی ماں باپ سے۔ کیا غلطیاں ہو گئی؟ ایک باپ نے اپنے ایک بیٹے کا مہر رکھا، اس نے 50,000 روپیہ، اور دوسرے بیٹے کے لیے اس نے مہر رکھا 1 کنال زمین۔ اس وقت اس علاقے میں 1 کنال زمین کی قیمت 50,000 روپے تھی۔ کس نے سون مہر 15,000 روپے، کس نے سون مہر 8 کنال زمین۔ ٹھیک ہے، 1 کنال زمین، جس لڑکی کو 1 کنال زمین مہر رکھا گیا اس لڑکی کے باپ نے کہا اچھا کرو زمین۔ آج دوسرا پوچھ، یہ کہتا ہے جناب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، پیسہ تھا 50,000 وہ اس لڑکے کے مہر میں رکھا، اب زمین ہی لے لو، وہ پہلے مانتے ہی نہیں تھے، ایسا کرنا زمین۔ آج دوسرا پوچھ، اس نے کہا مہربانی کرو مان لو، بہرحال بہت ہی ناگواری کے ساتھ انہوں نے کہا چلو جیسا ہوا اب خلا زمین جو ہے وہ مان ہے کہ زندگی آگے چلتی رہی، جب آگے چلتے رہی دور وہ آ گیا۔ 50,000 تو اس کا ختم ہو چکا تھا، وہ تو استعمال ہو گئے تھے۔ یہ جو زمین تھی جو 50,000 کی تھی اس وقت اس کی قیمت 5 سے 6 لاکھ روپے ہو گئی۔ اب بھائیوں نے ٹکراؤ شروع ہو گیا، کہنے لگے یعنی زنان جو مہر رکن 50,000 جس سے ختم کر دی، چاہے زنان جو مہر رکن 8 کنال کو سنی 15,000 آج انشاءاللہ چلوں تو کیا مانا بس جا کرو۔ اس کے بعد جھگڑا بڑھتا رہا یہاں تک کہ ختم ہو گیا۔ اس لیے مہر میں زمین رکھو تب اور جانور رکھو تب، چلیے سے فوراً معلوم کر لینا کہ اب آگے حکم کیا ہے۔ اور مہر میں اگر پیسہ رکھا گیا، پیسہ سمجھ لیں اچھی طرح سے، اگر پیسہ مہر میں رکھا گیا کرنسی نوٹ، تو یہ جو ہی لڑکی کے پیسہ مل گیا اس لڑکی سے فوراً کو یہ پیسہ موجود مت رکھنا، اس کو سونا خرید کے رکھ لو،
تاکہ یہ پیسہ اگر جھومکا تو موجود رہے گا یہ گھٹے گا، اس کی ویلیو کم ہو جائے گی، اور اگر یہ پیسہ بینک میں رکھا گیا تو وہاں سے سود آئے گا، اور سود حرام ہے۔ مان کر چلیں ایک بچی کا نکاح پڑا گیا، 1 لاکھ روپے مہر رکھا گیا، اگر یہ 1 لاکھ روپے مہر اپنے پاس موجود رکھے گی، اس 1 لاکھ کی ویلیو گھٹے گی، اس کو کہتے ہیں کرنسی کی ڈی ویلیو، ویلیو گھٹتی جاتی ہے، پیسے کم کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، اب تو پڑھے لکھے اکثر لوگ ہیں، سب کو تجربہ ہوگا کہ 1 لاکھ روپے میں آج جو کچھ ہم خرید سکتے ہیں اگلے سال نہیں خرید سکیں گے۔ مجھے یاد ہے جب میں جو پڑھنے کے لیے گیا تھا، تب زمانوں سے جو بہت ظاہر ابھی ووٹ ہو جاؤ وہ ساسن ظاہر ابھی ووٹ، اس زمانے میں میرے والد جو بات گیاؤ ہے آیا تو دیوبند وہاں رفیل ہوں اس زمانے میں، ٹھیک۔ آج آپ کو معلوم ہوگا یہاں کی کیسے ہے، یہ وہی ہے کرنسی کہاں سے کہاں پہنچے، تو کرنسی کی ویلیو گھٹتی ہے۔ اگر آپ نے یہ پیسہ جھومکا کیوں رکھ لیا، آپ کی لڑکی نے پیسہ اپنی جیب میں رکھا تو پیسے کی ویلیو گھٹ جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ اگر یہ پیسہ بینک میں رکھے گی تو بینک میں اس کو سود لینا ہوگا، سود اس سے بدتر رہنا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے 1 درہم سود کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ بدتر کی۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں ایمان والوں سود کھانا چھوڑ دو، اگر تم سود چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو بھیج اعلان جنگ ہے۔